کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو صرف راکھ بچتی ہے۔ یہ کہانی ہے ملتان کی ایک خاموش گلی کی، جہاں رہتی تھی عائشہ، 3 بچوں کی ماں، اور اس کا شوہر اسلم، جو دن رات محنت کر کے اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ باہر سے یہ ایک خوشحال گھر لگتا تھا، مگر اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ عائشہ کے دل میں اب اپنے شوہر کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک اور شخص آ چکا تھا، فہد، جو اسے خواب دکھاتا تھا، محبت کے وعدے کرتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس سے ملنے آتا تھا۔ یہ ملاقاتیں شروع میں چھپی چھپی تھیں، پھر عادت بن گئیں، اور پھر نشہ، مگر ہر ملاقات کے ساتھ ایک خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، بچے جاگ نہ جائیں، اسلم کو پتہ نہ چل جائے۔ ایک رات فہد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم کب تک ایسے چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ فہد نے بڑی سرد آواز میں جواب دیا، اسلم کو راستے سے ہٹا دو، پھر ہم آزاد ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک طرف اس کا گھر، اس کے بچے، اور دوسری طرف اندھی محبت، اور آخرکار محبت جیت گئی۔ آیوں کہو کہ اس کی عقل ہار گئی۔ ایک رات جب اسلم تھکا ہارا سویا ہوا تھا، عائشہ نے اس کے لیے دودھ میں زہر ملا دیا۔ اسلم نے بغیر کچھ جانے وہ دودھ پی لیا، اور کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، بچے جاگ گئے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، اور وہ منظر بھی۔ عائشہ کے دماغ میں ایک ہی خیال آیا، یہ سب کچھ بتا دیں گے، اور اسی خوف میں اس نے وہ قدم اٹھایا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے انسانیت سے گرا دیا۔ اس نے اپنے ہی بچوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اگلی صبح پورا محلہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ عائشہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، میرے گھر والوں کو کسی نے مار دیا، کوئی دشمن تھا ہمارا۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی۔ عائشہ نے آنسوؤں کے ساتھ ایک کہانی بنائی۔ رات کو چور آئے تھے، انہوں نے سب کو مار دیا۔ اس کے آنسو، اس کی اداکاری اتنی سچی لگ رہی تھی کہ کسی کو شک ہی نہ ہوا۔ کچھ دن شور رہا، پھر کیس آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور عائشہ بچ گئی۔ اب اسے لگا کہ اس نے سب کچھ جیت لیا ہے، اب وہ فہد کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گی۔ وہ خوشی خوشی اس کے پاس گئی اور بولی، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ فہد نے اسے غور سے دیکھا، اور اچانک ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جس نے عائشہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ بولا، تم اس شخص کی نہیں ہو سکے جس نے تمہیں عزت دی، گھر دیا، 3 بچے دیے، تو میری کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر عائشہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ فہد نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو اپنے ہی گھر کو ختم کر دے، اور یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب عائشہ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ محبت، صرف خاموشی اور پچھتاوا۔ ہر دیوار اسے تانے دیتی تھی، ہر کمرہ اسے اس کی غلطی یاد دلاتا تھا، اور ایک رات اسی سنسان گھر میں، جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی، اس نے اپنی زندگی کا آخری قدم اٹھا لیا، اور یوں اندھی محبت نے ایک ہنستا بستا گھر ختم کر دیا، اور آخر میں صرف ایک سبق چھوڑ گئی کہ جو اپنے سچے رشتوں کا نہ ہو سکا، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔